قسط نمبر 4۔ باپ نے موبائل میں سے بیٹے کا نمبر نکالا اور کال ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ کافی انتظار کے بعد عامر کی آواز سنائی دی، مریم تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ بابا کا علاج میرے پاس نہیں ہے، پلیز کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرو اور میری جان چھوڑ دو، سکون سے جی لینے دو مجھے، اب اگر فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عامر نے غصے سے فون بند کر دیا۔ باپ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی کالی ہوتی اسکرین پر ڈالی اور دوسری نگاہ پاس بیٹھی بیوی پر۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال جگمگا رہے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ دل چاہا کہ ایک بار پھر اسے فون کیا جائے، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ پھر دماغ نے ملامت کی کہ غلط فہمی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ کانوں نے جو سنا وہ صاف صاف سنا ہے۔ آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا جو رخساروں پہ بہنے کو بے تاب تھا، پر وہ آنسو بہا کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کس مان سے انہوں نے عامر کو فون ملایا تھا، مریم کو کیسی کیسی سنا ڈالی تھی، وہ خود کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ اسی شرمندگی کے عالم میں انہیں اریبہ کا خیال آیا۔ دل نے کہا کہ یہ اریبہ تو یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گی اور اسے علاج معالجے کے لیے باہر لے جانے کی ضد کرے گی، پر دل ہی دل میں سوچ لگے کہ جب وہ باہر لے جانے کی ضد کرے گی تو صاف منع کر دوں گا، کہہ دوں گا کہ میں اپنی زمین پر مرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کو الفاظ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے فون ملا لیا۔ جلد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ سلام دعا کے بعد ادیبہ بولی کہ بابا مجھے آپ کی بیماری کا علم ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اس کا انداز بہت رسمی سا تھا۔ پاکستان بہت ترقی کر چکا ہے، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج شروع کروا لیں اور یہاں آنے کا مت سوچیے گا، یہاں علاج بہت مہنگا ہے، اس نے بہت روکھے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی پر باپ نے مزید کچھ سننے کا یارانہ نہ تھا، سو فون ایک طرف ڈال دیا۔ آنکھوں میں ایک سیلاب امڈ آیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے اپنے ان دونوں بچوں کی تعلیم پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، ان کی خاطر اس نے دن رات محنت کی تھی، اپنا کنال بھر کا گھر بیچ ڈالا اور ایک چھوٹا سا مکان لے لیا۔ سوچا تھا کہ بیٹا کمانے لگے گا تو بڑا گھر بنا دے گا، پر وہ باپ کی ساری قربانیوں کو بھلائے بیٹھا ہے، بات کرنے کا بھی روادار نہیں۔ بیٹی اتنی بڑی ڈاکٹر بن گئی اور آج باپ سے کہہ رہی ہے کہ یہاں مت آنا، علاج بہت مہنگا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم تو دے دی تھی پر اچھی تربیت نہ دے سکا، اور اس غلطی کا خمیازہ اسے اب تاعمر بھگتنا تھا۔ شام کو مریم کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، صاف معلوم پڑتا تھا کہ روتی رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹی کی نگاہیں ملی تو باپ نے سر جھکا لیا کہ اب نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی، رات کے کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ رات کھانے کی میز پر کھانا لگا کر اس نے ماں باپ کو آواز دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی بیتے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو بستر پر گری پھر سے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ اجازت ملنے پر اندر آنے والے کو دیکھ کر اسے سکتہ سا ہو گیا۔ بہت یاد کرنے پر بھی اسے نہیں یاد آیا کہ کبھی بابا اس کے کمرے میں آئے ہوں، اور جن کا حل اسے دیکھتے ہی کڑوا ہو جایا کرتا تھا، آج خود چل کر اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، باپ کو بستر پر بٹھایا، خود پاس ہاتھ باندھے احتراماً کھڑی رہی۔ بابا اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتے پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں، اپنے کیے کی معافی کیسے مانگیں۔ ان کی زیادتیاں تو کسی طور پر بھی معافی کے قابل نہیں تھیں، پر ایک مان تھا، ایک یقین تھا کہ ان کی باقی اولاد کی طرح ان کی یہ بیٹی ان کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ یہ بیٹی ان کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے کو پیدا ہوئی ہے، یہ بھلا آنسوؤں کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ وہ مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتے، اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتے، پر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پر باپ کے چہرے پر سجی شرمندگی اور آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں نے مریم سے سب کہہ دیا تھا۔ وہ بابا کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر سر بابا کی ٹانگوں پر رکھ دیا۔ بابا کا کپکپاتا ہاتھ اس کے سر پر پڑا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بلک بلک کر رونے لگی۔